ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، ابھی ہم ماہ رجب المرجب کی آخری ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج رات ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آئے گا۔ ماہ شعبان المعظم بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کی مثال علماء کرام نے یوں لکھی کہ جس طرح بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ شعبان کے ذریعے رحمتوں اور برکتوں کی انوار و تجلیات فرماتا ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ ماہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کو سیراب کرنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری رجب اور شعبان سے اس کی تیاری کرنا ہم شروع کر دیں۔ اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو مغفرت والی رات اور توبہ والی رات بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لے، اس کے بعد رمضان میں خوشنودی کے ساتھ عبادت کرے۔ جب بندہ خوشنودی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے نکال کر ہدایت والی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جو خلوص کے ساتھ للہیت رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، انہیں نیک اور ہدایت والا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کی 2 تاریخ یعنی 2 شعبان المعظم کو امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے ہم کچھ گفتگو سماعت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ امام کے معنی ہوتے ہیں پیشوا، مقتدا، رہبر، رہنما، اور امام کے لغوی اعتبار سے اگر ہم ڈکشنری کے حساب سے معنی دیکھیں تو بہت سارے متعدد معنی اس کے آتے ہیں، جس میں قرآن کو بھی امام کہا گیا ہے۔ اسی طرح میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں اس کا احصاء کر دیا، یعنی اس کو لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ کو بھی امام کہا گیا۔ اسی طرح دیگر معانی میں امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور معمار کو بھی امام کہتے ہیں۔ معمار یعنی جس طرح ہم نے مستری کے پاس دیکھا ہوگا کہ جب وہ دیوار اٹھاتا ہے تو اس کے پاس ایک رسی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے تو پھر اس کو اس رسی کے ذریعے دیکھ کر سیدھی کرتا ہے۔ تو ٹیڑھے پن کو دور کرنے والی چیز کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ تو امام کے متعدد معنی ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے آتے ہیں۔ تو امام کی کئی قسمیں بھی ہوتی ہے۔ امامت کبریٰ ہے، امامت صغریٰ ہے۔ امامت کبریٰ یعنی وہ امامت جسے خلافت کہا جاتا ہے، یعنی جس پر ساری امت کا اجماع ہو، جس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو انسان اپنی زندگی کو گزارے اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کے پہلے امام ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ دوسرے امام ہے، سیدنا عثمان ذو النورین یہ تیسرے امام ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ یہ امت کے چوتھے امام ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ 5ویں امام ہے، جسے خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ یعنی رسول پاک کے بتائے ہوئے راستے کی خلافت جسے کہا جاتا ہے، اسے امامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور امامت صغریٰ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جس طرح ایک یہ منصب ہے امامت کا، اسے بھی امامت کہا جاتا ہے، یہ بھی امامت صغریٰ کے اندر، چھوٹی امامت کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے ذریعے آپ امامت کی جو اقسام ہے اس کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہے، متعدد اسناد کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ روایتوں میں حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، جس کا چہرہ نورانی تھا، جس کے بال بڑے سیاہ تھے۔ ہم اس کو دیکھے تو ہم اس کو پہچان نہیں سکے، ہم یہ بھی نہیں سمجھ سک رہے تھے کہ یہ مسافر ہے یا مدینے کا رہنے والا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو مدینے میں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت مدینہ بہت چھوٹا تھا، بہت کم آبادی تھی۔ جس طرح ہم محلے میں رہتے ہیں تو گلی میں آنے جانے والے کو چاہے اس سے دوستانہ نہ ہو، بات چیت نہ ہو، مگر اس کو پہچانتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں شخص یہاں پر رہتا ہے، اسی محلے کا ہے، اسی گلی کا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ اس کو پہلے دیکھا، نہ وہ اپنی حالت سے مسافر لگ رہا تھا۔ یعنی اس وقت کا سفر جو ہوتا تھا گھوڑے کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے، اگر کوئی کسی مقام سے سفر کر کے آتا تو اس کے چہرے پر اس کے اثرات معلوم ہوتے کہ بھائی یہ تھکا ہوا ہے، یہ سفر کر کے آیا ہے، یا اس کے کپڑے بتا دیتے کہ اس کے کپڑوں پر دھول مٹی وغیرہ ہوتی، اس سے ظاہر ہو جاتا کہ یہ سفر کر کے آیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ نہ اس کے چہرے پر کوئی گرد و غبار ہے، نہ اس کے چہرے پر، نہ اس کے کپڑوں پہ کوئی گرد و غبار ہے، نہ چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسافر ہے، نہ دیکھنے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ تو وہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور کس طرح بیٹھا؟ جس طرح ہم قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں، جس طرح ہم نماز میں تشہد پڑھتے وقت جس طرح بیٹھتے ہیں، اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا۔ یہاں سے محدثین کرام اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے، اور اس حدیث کے آخر میں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں تھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ حضرت جبرائیل امین تھے، جو امت کو ادب مصطفیٰ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے، پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج سکتا ہے، جس کے بے شمار واقعات ہم کو قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کے پاس حضرت جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے تھے اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ وہ کسی دعوت کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی کسی کو آپ اپنے کھانے میں شامل کر لیا کرتے تھے، کسی کو آپ بلاتے، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور اس کے ساتھ آپ کھانا تناول کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ بڑی دیر ہو گئی کہ کوئی آپ کے پاس پہنچا نہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول کرے، آپ اس کی راہ تکنے لگے، دیکھنے لگے کہ کوئی آئے تو میں اس کو دسترخوان پر بٹھاؤں اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو، 2 یا 3 کی روایت آتی ہے کہ ان کو انسانی شکل میں بھیجایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو دسترخوان پر شامل کر لیا۔ لیکن جب کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو فرشتے کھانا نہیں کھائے، فرشتے ہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین بھی آئے انسان کی شکل میں، صحابہ کرام ان کو پہچان نہ سکے، اور صحابہ کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں سے صحابہ کرام کو ادب مصطفیٰ، آنے والی قیامت تک کی امت مسلمہ کو حضرت جبرائیل مصطفیٰ کریم کا ادب سکھا رہے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، تو اعتراض کرتے ہیں کہ کھڑا ہو کر عبادت کرنا یہ قیام کی حالت ہے، قیام نماز میں ہے، اور کسی اور کے لیے نماز جیسی حالت بنانا یہ شرک ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو حضرت جبرائیل امین جس طرح بیٹھے ہیں، یہ بھی تو نماز کا رکن ہے، قاعدہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ادب مصطفیٰ، تہذیب مصطفیٰ میں کھڑا ہونا اور مصطفیٰ کریم کے ادب میں بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ہم کسی اور کے لیے ادب نہیں کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہم عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں کرتے۔ ہاں جب ادب کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ ادب مصطفیٰ کریم کا کرتے ہیں،
کیونکہ ان کی ہستی ہی ویسی ہے، جس کا ادب اللہ نے سکھایا، جس کا ادب فرشتوں نے سکھایا، جس کا ادب انبیاء نے سکھایا، جس کا ادب صحابہ نے سکھایا۔ ادب والی کوئی ذات ہے جس کا سب سے زیادہ ادب کیا جانا چاہیے، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس طرح والدین کا ادب کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، جس طرح اساتذہ کا ادب کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، تو پھر وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اس کے ادب میں اگر کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے حضرت جبرائیل امین ہم کو ادب سکھا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والے سنو، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی گواہی دو، نماز کو قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو۔ تو حضرت جبرائیل امین جو انسانی شکل میں تھے، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو ابھی صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ جبرائیل امین ہے۔ جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھائی آپ کوئی سوال کرنے آیا ہے تو اس کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، تو وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، وہ تو یہی کہے گا کہ شکریہ آپ کا، مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم ہو گیا۔ معلومات رکھنے والا بھی کبھی کوئی سوال کرتا ہے تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، صحابہ کرام بھی دیکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں مجھے بتائے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر تم اس کیفیت کو نہیں پاتے تو اتنا تو یاد رکھو، اتنی کیفیت تو بنا لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ 3 درجے ہیں، ایک اسلام کا ہے، ایک ایمان کا ہے، ایک احسان کا ہے، اور ان تینوں میں الگ الگ چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، یعنی جس طرح ہم عام طور پر ارکان اسلام کو پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج اور 5ویں زکوٰۃ، یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ دوسرے کو میں آسانی کے ساتھ آپ کو بتاؤں تو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور تیسرا کہ عبادت جب کرو، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ درجے کو نہیں پا سکتے تو تیسرا درجہ، اس کے کم تر درجہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں سے آپ چلے کہ امامت، یہ جو درجے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام یہ تینوں درجوں کو سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو ان تینوں باتوں کا علم تھا کہ احسان کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کیا جانا چاہیے، ایمان کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کیا جانا چاہیے، اسلام کیا ہے اور اس پر کس طرح ہمیں عمل کیا جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو آسان لفظوں میں کھول کر بتا دوں تو اسلام کے بارے میں جو بتایا، اسلام کے اندر آتے ہیں اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات، یہ جو اعمال سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ایمان کو اگر میں آپ کو سامنے کھول کر بیان رکھوں، ایمان لانا یعنی عقیدہ رکھنا، اللہ پر ایمان، اللہ پر عقیدہ، رسولوں پر عقیدہ رکھنا، ملائکہ پر جس طرح ان کی کیفیت ہے اس پر عقیدہ رکھنا، اللہ کی کتابوں پر عقیدہ رکھنا، یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے طریقت کی، تصوف کی باتیں ہیں، قلبی کیفیت کی باتیں ہیں۔ پہلا ہے اعمال، دوسرا ہے عقیدہ، تیسرا ہے قلبی کیفیت۔ تو یہ 3 درجے صحابہ کرام میں من وعن پائے جاتے تھے، صحابہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کا دور گیا، تابعین کا دور آیا، تو تابعین کے دور میں بہت سارے تابعین تھے جو اس نوعیت کو سمجھتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت جاتا گیا، عالم اسلام ساری دنیا میں پھیلتا گیا، تو ہر کسی کا یہ لیول، یہ اسٹیٹس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی تہ تک پہنچے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یعنی جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی عالم نہیں ہو سکتا،
ہر کوئی عالم بنے بغیر کتابوں کے ذریعے بھی علم حاصل نہیں کرتا. اس میں بھی انسان کے درجے ہوتے ہیں، یا تو ایک ان پڑھ ہوتا ہے، کچھ علم رکھنے والا ہوتا ہے، یا زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. تو یہ کیٹیگریز بنتی گئی. تو اب لوگوں کے اندر علم کی کمی آتے گئی. تو کچھ علماء نے اسلام والے یعنی اعمال کی جو فہرست تھی اس کو اپنا اساس بنا لیا، اس پر مہارت تامہ کو حاصل کیا، اور لوگوں کے درمیان ان اعمال کو، ان عبادتوں کو کھول کھول کر بیان کیا. اور کچھ علماء کرام نے عقیدے کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا. کچھ صوفیاء کرام نے تصوف کے جو اسرار اور رموز تھے اس کو کھول کھول کر بیان کیا. اگر میں آپ کو آگے کا اسٹیپ بتاؤں تو آپ اس کو اور زیادہ سمجھ جائیں گے. اعمال کی بنیاد پر 4 بڑے فرقے بنے. پہلا کون سا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو حنفیہ کہلایا. دوسرا شافعی جو حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی والا نے جس پر استدلال کیا. تیسرا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہوئے. چوتھی بات حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے جن احادیث سے اپنا فقہ بنایا. تو فقہ کی بنیاد اعمال پر رکھی گئی، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو فقہ کی کتابوں میں اس کی ترتیب کو پڑھنا پڑے گا. دوسری بات جو اسلام ایمان سے ریلیٹڈ تھی اس کو عقیدے کے اماموں نے بتایا. اور ہم عقیدے میں جس طرح امام اعظم کو ہم فقہ میں فالو کرتے ہیں، ہم عقیدے میں حضرت امام ابو منصور محمد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار یہ نام سنا ہوگا، کیونکہ ان کا ذکر اکثر نہیں ہوتا. عقیدے کے باب میں ہم جس کو فالو کرتے ہیں ان کا نام ہے امام ابو منصور محمد ماتوریدی. ہم عقیدے میں ماتوریدیہ کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور دیگر امام عقیدے کے گزرے ہیں، کبھی اس پر ذکر آئے گا تو ہم تفصیل سے اس سے بات کریں گے. تو ہم فقہ میں حضرت امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، عقیدے میں امام ابو منصور ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں. یہ پہلا درجہ تھا اعمال کا یعنی اسلام کا. دوسرا درجہ تھا ایمان کا، عقیدے کا. اب تیسرا درجہ ہے احسان کا، تصوف کا، قلبی کیفیت کا. اس میں بھی 4 بڑے امام گزرے. پہلے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ قادریہ ہوا. دوسرا حضرت شیخ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ چشتیہ ہوا. تیسرے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ نقشبندی ہوا. چوتھے حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ سہروردیہ ہوا. تو امامت کی جو درجے تھے، ایک نے فقہ کو پکڑ لیا اور اس کے جو دقائق تھے، حقائق تھے، لوگوں کے سامنے آشکار کیے. ایک نے عقیدے کو پکڑا، عقیدے کی بحث کو کھولا اور لوگوں کے سامنے عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کو بتایا. اور تیسرا جو تھا تصوف کی دنیا کا، انہوں نے تصوف کے جو اسرار ہے، رموز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو بناتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدات کرائے ہیں، وہ عام انسان کی پہنچ سے باہر تھے، اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو یہ تصوف کی ایک دنیا تھے. تو تصوف کی دنیا کے 4 امام ہیں، عقیدے کی دنیا کے الگ امام ہے، اور فقہ کی دنیا کے الگ امام ہے. تو انہی فقہ کی بنیاد کے اماموں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کو بڑا مقام حاصل ہے. اسی لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. اعظم یعنی سب سے بلند، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ بزرگ. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ باقی کے جو 3 امام ہیں، حضرت امام شافعی وہ بھی حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہے. حضرت امام مالک وہ بھی بعض ترک سے امام اعظم کے شاگرد نظر آتے ہیں. امام احمد ابن حنبل یہ بھی امام کے شاگردوں کے شاگرد ہے. اس کے علاوہ محدثین کی صف میں آپ دیکھیں گے امام بخاری جیسا پائے کا محدث، وہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہے. امام بخاری، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو امام بخاری نے بتا دیا بخاری میں آیا ہے، بخاری میں لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. امام بخاری جیسا جلیل القدر محدث، جس کی کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب علماء فرماتے ہیں کہ وہ بخاری شریف ہے، وہ امام بخاری اگر امام اعظم کی فقہ غلط ہوتی، یا امام اعظم کو جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حنفی جو ہوتے گمراہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، امام اعظم کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، اگر یقیناً حضرت امام اعظم گمراہیت والے ہوتے یا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے، تو امام بخاری جن کو کئی لاکھ احادیث، بعض روایتوں کے مطابق 6 لاکھ سے زائد احادیث آپ کو یاد تھے، ان 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 5000 چلر احادیث کو بخاری شریف میں آپ نے جگہ دی.
تو اتنا چھانٹ چھانٹ کر آپ نے احادیث کو نکالا اور سند کا جو اعتبار تھا اس کو آپ نے بڑی مضبوط رکھی کہ یہ جو سند ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کرے، بیچ میں کوئی ایسا شخص نہ آئے جس کی وجہ سے حدیث کی جو سند ہے وہ خراب ہو جائے۔ اتنا احتیاط کرنے والے محدث حضرت امام بخاری، اگر امام اعظم کی فقہ گمراہی والی ہوتی، اگر امام اعظم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے، تو کیا آپ انسان کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ امام بخاری حضرت امام اعظم کے شاگردوں سے حدیث لے رہے ہیں؟ امام بخاری اپنی 33 احادیث پر یا 31 احادیث پر ناز کرتے ہیں جنہیں ثلاثیات کہتے ہیں، جس میں امام بخاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 3 لوگوں کا فاصلہ ہے۔ صرف بخاری شریف میں 31 حدیث ہے اور امام بخاری اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ثلاثیات ہے۔ 29 میں سے 31 میں سے 33 میں سے 20 کے قریب احادیث امام اعظم کے شاگردوں سے انہوں نے لی، جن میں 2 نام بڑے آتے ہیں۔ پہلا مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، جن سے 11 ثلاثیات حضرت امام اعظم کے شاگرد حضرت مکی بن ابراہیم سے حضرت امام بخاری نے 11 ثلاثیات لی۔ اور دوسرا نام حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہے اور ان سے بھی حضرت امام بخاری نے احادیث لی ہے۔ تو اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گمراہ ہوتے، جس طرح آج کل کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا غلط احادیث کی تعویل کرتے، تو کیا امام بخاری ان سے سند احادیث لیتے؟ حضرت یحییٰ ابن معین حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، محدث تھے، لوگوں سے اپنے طلباء سے درس دے رہے ہیں، ان کی مجلس میں ایک شخص آ گیا اور حضرت امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ درس دینا شروع کیے اور آپ نے فرمایا حدثنا امام آدم ابو حنیفہ، کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی امام اعظم کے ذریعے سے۔ تو ایک نااہل جو پہلی بار آپ کے درس میں آیا تھا اٹھ کر کہنے لگا کہ ہم امام اعظم والی حدیث کو نہیں لیں گے۔ تو حضرت مکی بن ابراہیم بڑے محدث ہے وقت کے، وہ جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو حدیث سننے کے قابل بھی نہیں ہے، ہماری مجلس سے نکل جا۔ بڑے جلال کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اپنی مجلس سے نکال دیتے ہیں اور کبھی اس کو مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے، اور فرماتے ہیں کہ تو امام اعظم کے مقام کو نہیں سمجھتا، امام اعظم کا مقام تو وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیفیات ان کو دی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقہ کے استاذ ہے، بانی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعیہ کے، وہ امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے مشکل پیش آتی میں حضرت امام اعظم کے قبر پر حاضری دیتا ہوں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ یہ مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل یہ وہ امام ہیں جن کو غوث اعظم فالو کرتے ہیں، غوث اعظم جیسا امام فالو کرتا ہے وہ شاگرد ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے۔ حضرت امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدینہ منورہ کے لیے وقف کر دی، کبھی مدینے سے باہر جانا پسند نہ کیا، مدینہ ہی میں جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ وہ امام مالک سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ امام اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ امام مالک جو ہمیشہ مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کو وقف کیے، مدینے میں حدیث کا درس دیتے تھے، وہ امام مالک فرماتے ہیں کیا تمہیں امام اعظم سے بڑا بھی کوئی فقیہ نظر آتا ہے؟ ان کی جو فقاہت ہے، ان کو جو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ ایسا مقام رکھنے والی شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اور آپ دیکھیں دیار ہند و پاک میں اور آج بھی دنیا میں 70% سے زیادہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ترکستان ہو، افریقہ کے کئی ممالک، اسی طرح بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، بہت سارے جگہ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے کو فالو کیا جاتا ہے، اسی پر نماز ادا کی جاتی ہے، انہی کے مسائل پر فتاویٰ کو جاری کیا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم جب یہاں پر ہندوستان میں اسلام آیا، سب سے پہلے اسلام لانے والے ناموں میں جن کا نام آتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آج لاہور میں ہے، پہلے وہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا، پاکستان بھی، تو وہ امام اعظم کو فالو کرنے والے داتا علی گنج حضرت غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہے، وہ حضرت امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا، وہ امام اعظم کے مقلد ہے۔ اور ان دونوں کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے والی شخصیت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان، بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، امام ربانی مجدد الفسانی
ہزارویں دوم کے جن کو مجدد کہا جاتا ہے، وہ امام ربانی حضرت امام اعظم کے فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مجھے کشف، آپ کی روایتوں میں آتا ہے، آپ کے طلباء فرماتے ہیں حضرت امام ربانی اپنے کشف کے ذریعے یہ بتاتے تھے کہ قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا طریقہ ہے اسی طریقے پر آپ نماز پڑھائیں گے۔ یہ مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اس فقہ کی تصدیق کریں گے، یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور دیگر علماء کرام نے اپنے کشف کے ذریعے فرمایا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ آج جہاں آپ کا مزار مبارک ہے اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ بیٹھ کر قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم امام اعظم کو ماننے والے کہتے ہیں اور ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے۔ ہم سال میں ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رمضان آتا ہے تو کچھ یاسین وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اسی کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم جس مقام پر آپ کا مزار مبارک ہے 7000 مرتبہ آپ نے قرآن کو ختم کیا، اور آپ کی راتوں کا یہ عالم ہوتا کہ 2 رکعت نفل آپ رات بھر میں پڑھتے اور 1 رکعت اس میں ختم کیا کرتے۔ 55 حج آپ نے زندگی میں کیے۔ جب پہلی مرتبہ آپ حج کے لیے گئے تو وہاں کا جو کلید برادر ہے جس کے پاس کعبۃ اللہ کی کنجیاں ہوتی ہے، وہ آپ کے کچھ دوستانہ ماحول میں تھا یا رشتہ داری آپ کی تھی، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو جب آپ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس کلید برادر نے آپ کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت ایسے نفل ادا کیے شکرانے کے طور پر کہ سارا قرآن ان 2 رکعتوں میں آپ نے ادا کیا۔ اس کے بعد جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کشف ہوا اور اللہ نے مجھے یہ انعام بخشا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے امام، اے ابو حنیفہ، اے نعمان، ہم نے تمہیں یہ مقام اور مرتبے سے سرفراز فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرما دی، اور قیامت تک آنے والے تمہارے متبعین کی، تمہارے پیروکاروں کی، تمہارے ماننے والوں کی بھی ہم نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ یہ مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہم صرف حنفی نام کے نہ بنے بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو چاہے بھی ان کی فقہ پر عمل بھی کرے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عفو و درگزر کرنے والے۔ ایک مرتبہ آپ کو مارنے کے لیے ایک شخص آیا، یہاں تک کہ آپ کو تھپڑ مارنے کے لیے تک آگے بڑھ گیا، ہاتھ اٹھا لیا، اور آپ کے شاگردوں نے اس کو پیچھے کھینچ لیا، اور حضرت امام اعظم کے شاگردوں نے چاہا کہ اس کو مارے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ تو جب یہ رویہ اس نے دیکھا تو حضرت امام اعظم سے اس نے کہا کہ میں تو آپ کو مارنے آیا تھا، آپ چاہتے تو مار سکتے تھے یا آپ کے شاگردوں سے کہہ کر مار کھلا سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے پردہ ہٹا دیا، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، آپ کے دست حق پر اسلام کو قبول کیا، اور یہ ارشاد کیا کہ آپ مجھے معاف کرے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس وقت تو مجھے مارنے آیا تھا ہم نے تبھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور امام اعظم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے بخش دیا تو میں تجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ایسا عفو درگزر کا معاملہ حضرت امام اعظم فرماتے تھے۔ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہو کر لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ ہمارا شعار ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام اعظم کے پکے مقلد، پکے پیروکار بننا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔